نصرت جاوید صاحب مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں سر. یو ہیو سین اے لاٹ, ماشاءاللہ بڑا زبردست آپ کا کریئر رہا ہے سیاستدانوں کے ساتھ, صحافیوں کے ساتھ, ہمارے ملک کے اندر جو بھی ہوتا رہا ہے آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. بٹ آج ایک بدقسمتی سے ویسے بھی ہمارے ملک میں ایک بڑی, میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ بٹر ڈویژن ہے, بٹ آج یہاں پہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ جی جو جرنلسٹ آج خود کو وکٹم کہہ رہے ہیں وہ اپنے وی لاگز کے اندر دوسرے جرنلسٹوں کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں, اپنے پروگرامز کے اندر دوسرے لوگوں کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں. اور یہ بات کنڈیمنیبل ہے کہ کسی بھی سیاسی ورکر یا کسی بھی صحافی کے اوپر اس طرح سے بطاعت مقدمے نہیں بننے چاہیے, اریسٹ نہیں ہونا چاہیے. بٹ پرابلم ہے کہاں سر, آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ کیونکہ آج پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے, بہت سے جرنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ غلط ہوا ہے, اریسٹ تو ہونا ہی نہیں چاہیے کسی جرنلسٹ کو, اور واقعی نہیں ہونا چاہیے, بٹ دیر از another side to it also. دیکھیے صاحب, عرض یہ ہے کہ میں تو بھیا پرانی وضع کا جرنلسٹ ہوں جی, میں تو پرانے پاکستان کا جرنلسٹ ہوں, میں تو پرنٹ کا جرنلسٹ ہوں. ہمارے ہاں ایڈیٹوریل کنٹرول ہوتا تھا, 100 طرح کے فلٹرز میں سے چیزیں جاتی تھیں. ابھی بھی ہم اور آپ جو ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں اس کے بھی گیٹ کیپرز ہیں. اب فارم کا فرق ہے جی. دیکھیے مارشل میکلوہن جو سب سے بڑا, جس نے ٹی وی کو ایڈیٹ باکس کہا تھا, اور اب خیال آ رہا ہے کہ ٹھیک ہی کہا تھا ہمارے کرتوت دیکھ کر کہ ایڈیٹ باکس ہی ہے, تو عرض یہ ہے کہ اس کا ہے کہ میڈیم از دا میسج. اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ یوٹیوب کرتے ہیں تو یوٹیوب پہ آنڈرے میئر, ایک بندہ جس نے کہ ڈیتھ آف نیوز پیپر پہ ریسرچ کر کے کتاب لکھی ہے, وہ بھی اتفاق سے کینیڈین ہے مارشل میکلوہن کی طرح, اس نے یہ تحقیق سے ڈیٹا سے ثابت کیا ہے کہ what sells is hate. ہیٹ سیل کرتی ہے. اب جب آپ جو ہیں یوٹیوب پر اپنا دھندا چلاتے ہیں اور وہ مونیٹائز ہوتا ہے, اور وہ مونیٹائز بھی ڈالروں میں ہوتا ہے, تو میڈیم از دا میسج کی لاجک کے تحت آپ پھر یہ کہ میں کس کو ٹارگٹ کروں, کس کو نشانہ بناؤں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوا کہ 2014 میں ہمیں جو نیک راہ پہ چلاتے ہیں, جو بچپن سے ہم دعا مانگتے ہیں اسکولوں میں, آئی ایم شور کہ آپ نے بھی مانگی ہوگی, نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو, وہ چلانے والوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں پر کچھ لوگوں کو غدار ثابت کرنا ہے. اور وہ غداری کے جب آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہیں کہ عمر چیمہ غدار ہے, میری وہ تصویریں, ایک لال ٹوپی والے بہت ذہین آدمی تھے, پاکستان کی سلامتی کے بہت بڑے محافظ تھے, جب آپ کی تصویریں لگائی جائیں بار بار اور کہا جائے کہ میں بھارتی ایجنٹ ہوں, تو بھائی وہ لوگ کیا کہیں گے کہ ملک دشمن آدمی ہے. تو اس میں جن لوگوں نے حصہ ڈالا, اب جب وہ خود اپنا مونیٹائز کرتے ہیں تو بدقسمتی سے یہ ہے جی کہ ہم جس جرنلزم کے عادی ہیں اس میں بوتھ سائیڈزم ہوتا ہے کہ جی اس کا پوائنٹ آف ویو, اس کا پوائنٹ آف ویو, یہ وہ. اب یہ ہے کہ رائے, اور اس میں جو فارم ہے یوٹیوب کی, وہ زیادہ مونیٹائزیشن یہ ہوتی ہے کہ میں کہوں کہ یہ منیب صاحب جو بڑے دانشور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ندی تو اوقات ہے جی کہ جتنا زیادہ آپ سیل کریں گے. اب اس کے حوالے سے میرے لیے بہت مشکل ہے کہ ون سائز فٹ آل میں کر دوں. میں اس خاص اسپیسیفک کیس کے بارے میں اس لیے بات نہیں کرنا چاہتا, آپ ماشاءاللہ خود لاء کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں, تو کچھ ججز کے سامنے جو اچھے زمانے میں جو ججز ہوتے تھے, کچھ کیسز آتے تھے, وہ کہتے تھے ناٹ بیفور می. جی جی جی. تو یہ جن صاحب کا ذکر ہو رہا ہے, ان صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا بہت عرصہ پہلے ایک فہرست بنی تھی جن میں ایک پلاٹ کا ذکر تھا اور ایک بینک اکاؤنٹ نمبر تھا جس میں کافی پیسے تھے, اس میں میرے بھی تھے. میری آج تک یہ فریاد ہے کہ خدا کا واسطہ ہے, میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا, اللہ کا واسطہ ہے, مجھے اس پلاٹ پہ قبضہ دلواؤ, مجھے وہ پیسے دو. سر وہ اس کے لیے وہ اس کے بعد چیک بک مل جائے نا اس اکاؤنٹ کی, تو بھی فائدہ ہے سر. اچھا, اب یہ کہ دیکھیے نہیں منیب صاحب, لیٹس بی ویری سیریس. بالکل. ہم جیسے لوگ جو ڈھیٹ ہڈی کے ہیں, ہم تو اس کو برداشت کر لیتے ہیں, لیکن میرے بھائی جب آپ کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ آپ جیسے ایک ڈبوش ہیں اور جیز میں گھوم رہے ہوتے ہیں, اور یہ نیک پاک اور صادق اور امین تو ویسے ہی وہ انہوں نے ثاقب نثار صاحب نے منا دیا تھا. سر سب سے زیادہ جو میرا خیال ہے جو غلط حرکت ہوئی
وہ یہ ہوئی کہ جب ہم لوگوں نے جرنلزم شروع کیا تھا تو ہمارے بزرگوں نے، آئیے رحمان صاحب، نثار عثمانی جیسے لوگ، سلیم آسمی صاحب، وہ کہتے تھے کہ بچیوں کو لاؤ، ان کو اپنے ساتھ کام کرواؤ، جس میں ہمارے یہاں پہ خواتین کو ٹارگٹ کیا گیا، کیا ان کے بارے میں ٹرینڈ نہیں بنائے گئے۔ خدا کا خوف کریں کہ آپ ٹھیک ابھی ہم جیسے ہیں ہمارے اوپر کریں۔ اور ابھی کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے، میں تو بھیا اب ریٹائرڈ ہرٹ صحافی ہوں، ہم کہاں کے دانا تھے، کہاں کے وہ تھے کہ ابھی چند دن پہلے کچھ نہیں ملا تو ایک ہمارے یہاں کے ریگولر ٹیلی ویژن پہ مریم نواز صاحبہ کی ایک آڈیو چھپی، وہ یعنی شائع کی گئی اور ریپیٹ کیا گیا، اور اس میں یہ کہ جی وہ ٹوکری۔ ارے بھائی، میں تو ابھی ینگ جرنلسٹ تھا تو نوابزادہ نصر اللہ صاحب عام بھیجتے تھے، ابھی پرسوں میرے ہاں جو ہیں غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کے بچوں نے بھیجے ہیں، کیونکہ ان کے تو میں نے کہا ہاں جی وہ آڈیو ٹھیک تھی، لیکن جب کوئی آڈیو ان کی آئے تو وہ فیک ہوتی ہے، وہ ڈیپ فیک ہوتی ہے۔ اب یہ زیادتی کی بات ہے۔ میرا ہے کہ آپ نے ایک انتظام کے ذریعے کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کیا۔ میرا منیب صاحب صرف لیکن ایک اعتراض، وہ سب کے باوجود having said that میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پریکٹس غلط ہے۔ اگر ریاست واقعی سمجھتی ہے کہ منیب جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کا کنٹینٹ جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ہے تو پھر اس کو مدعی بننا چاہیے۔ اس روایت کو نہیں ہونا چاہیے کہ جی آج شیخو پورہ میں کسی نے کر دیا، اس نے کر دیا۔ اسٹیٹ شوڈ ٹیک دا رسپانسبلٹی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کسی کو غدار کہنا، غداری کی تہمت لگانا میری دانش میں ماں بہن کی گالی سے زیادہ ہے۔ If you think کہ XYZ is غدار then state take the responsibility۔